ہمارے گاؤں کا یہ اصول تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہم سب نوجوان مل کر قبر کھودا کرتے تھے اور ہم یہ کام فی سبیل اللہ یعنی رضائے الہی کے لیے کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم قبر کھود رہے تھے کہ سائڈ سے ایک قبر کی لاحت کھل گئی۔ ہم گھبرا گئے۔ اچانک اس قبر کی اینٹیں نیچے گر گئیں اور میت ظاہر ہو گئی۔ یہ ایک عورت کی قبر تھی جس کو فوت ہوئے 15 سال ہو چکے تھے۔ اس کا کفن تک سلامت تھا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ میری بیوی تھی۔ قبر کھودنے والے ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا کہ تیری بیوی کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو مجبوراً مجھے دل دہلا دینے والا وہ راز فاش کرنا پڑا جو میری بیوی سینے میں چھپائے فوت ہو چکی تھی۔ وہ یہ کہ ہم 3 بھائی تھے۔ میرے دونوں بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ میں ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا اور شادی کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں شادی کے قابل نہیں ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ ایک اچھی نوکری بھی مل گئی۔ جیسے ہی مجھے نوکری ملی میری ماں نے میرے سر پر شادی کی بات ڈال دی۔ میں نے پہلے پہل ان کی بات ٹال دی۔ وہ بھی کچھ عرصہ خاموش رہیں، لیکن زیادہ دن نہ گزرے کہ انہوں نے دوبارہ زور دینا شروع کر دیا۔ اب تو تمہاری اچھی خاصی نوکری ہے، تمہارے بھائیوں کے بچے ہو گئے ہیں، اب تمہیں بھی شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے پھر کہا، اماں ابھی نہیں، میں اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں اور جب تک میرا بزنس اچھے سے نہ چلنے لگے میں شادی نہیں کروں گا۔ ماں نے کہا، بیٹا اچھی بھلی تمہاری نوکری ہے، شادی کر لو، بعد میں بزنس شروع کر لینا۔ میں تمہاری شادی کر کے فارغ ہو جاؤں گی، پھر جو چاہے کرتے رہنا۔ میں نے ایک بار پھر انہیں ٹال دیا اور بہانے بازی کرتے ہوئے کہا، نہیں اماں، پہلے بزنس۔ کچھ ہی عرصے میں نے واقعی اپنا بزنس شروع کر دیا تاکہ ماں کو لگے کہ میں مصروف ہوں اور شادی کا وقت نہیں۔ لیکن 2 سال گزرنے کے بعد جب بزنس مستحکم ہو گیا تو ماں نے میری ایک نہ سنی۔ پھر ایک دن بغیر مجھ سے پوچھے انہوں نے ایک لڑکی تلاش کی اور شادی طے کر دی۔ یہ خبر میرے لیے دھچکے سے کم نہ تھی۔ میں اندر ہی اندر پریشان ہو گیا، ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ ماں کو کیسے سمجھاؤں، لیکن وہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھیں۔ آخر کار میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ شادی کا دن قریب آ گیا۔ وہ دن بھی آن پہنچا جس دن میری شادی تھی۔ شادی کی تیاریوں کا شور ہر طرف تھا۔ دوستوں اور رشتہ داروں نے گھر کو روشنیوں سے سجا دیا تھا۔ میں خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا جیسے یہ سب کسی اور کے لیے ہو رہا ہو۔ دل پر ایک عجیب بوجھ تھا۔ شادی والے دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا تیار ہو رہا تھا لیکن دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھا تھا۔ میرا قریبی دوست کمرے میں آیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یار کیا بات ہے، لڑکوں کو تو شادی کا اتنا شوق ہوتا ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اسلام میں 4 جائز ہیں تو ہم 4 ہی کر لیں، لیکن تم ہو بالکل خوش نہیں لگ رہے، کیا کوئی مسئلہ ہے یا کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، تلخی سے مسکرایا اور سر جھٹک دیا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس ویسے ہی دل نہیں چاہ رہا شادی کا۔ دوست کو ٹالتے ہوئے میں جلدی سے تیار ہو گیا۔ پھر بارات روانہ ہوئی۔ ہر طرف خوشیاں تھیں لیکن میرے اندر ایک عجیب سا سکوت تھا۔ دل میں ہزاروں باتیں تھیں مگر زباں خاموش تھی۔ شادی کا یہ دن میری زندگی کا ایسا موڑ تھا جس نے میرے مستقبل کے بارے میں مزید پیچیدگیاں پیدا کر دی تھیں۔ وہاں جا کر ساری رسمیں خوش اسلوبی سے مکمل ہو گئیں لیکن دل ابھی بھی بے سکون تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر پہنچے وہاں کی رسمیں بھی انجام دے دی گئیں اور دلہن کو میرے کمرے پہنچا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد میں بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دلہن گھونگھٹ نکالے میرے انتظار میں خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ خاموش بیٹھا دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی، جیسے اندر سے کوئی کہہ رہا ہو کہ کمرے سے بھاگ جاؤ۔ لیکن ہمت کر کے میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اس کے قریب جا کر سلام کیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ جب میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں بے خود ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا جیسے میرے اندر کوئی طوفان بہپا ہو۔ میں سوچنے لگا
یہ لڑکی نہ جانے کتنے خواب لے کر اس گھر میں آئی ہوگی، کتنی امیدیں اس کے دل میں ہوں گی، لیکن یہ تمام خواب ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جب اسے میری حقیقت کا علم ہوگا۔ میرا دل بوجھل ہونے لگا۔ میں نے خود سے کہا کہ میں کسی بھی قیمت پر اپنی بیوی کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ اسے ہر حال میں یہ بتانا ہوگا کہ میں کون ہوں اور مجھ میں کیا کمی ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے میرا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ میں بہت بے چین تھا اور سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بات کیسے شروع کروں۔ وہ میری خاموشی کو بھانپ گئی تھی۔ جب اس نے مجھے مسلسل چپ اور اپنی طرف گھورتے ہوئے پایا تو ڈرتے ڈرتے اپنی نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بولی، کیا بات ہے؟ کیا آپ اس شادی سے خوش نہیں، یا پھر میرے گھر والوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اس کے سوال میں خوف اور بے یقینی جھلک رہی تھی۔ میرے چہرے کے تاثرات اور خاموشی سے وہ یہی نتیجہ اخذ کر پائی تھی کہ شاید اس کے یا اس کے گھر والوں سے کوئی خطا ہوئی ہے۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میری بات سنتے ہی اس کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری پریشانی اور خوف کے اثار نمایاں ہو گئے تھے، جیسے وہ اندازہ لگا رہی تھی کہ میں کون سی سنگین بات کرنے والا ہوں، اور وہ پریشانی میں بولی، کیا بات ہے جو آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں؟ اس کے لہجے میں بے چینی واضح تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، میری بات غور سے سننا، اور جو بھی تمہارا فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہوگا۔ میں تم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالوں گا اور نہ ہی تمہیں مجبور کروں گا کہ تم میرے ساتھ رکھو۔ یہ سن کر اس کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ وہ بے چینی سے بولی، جو بھی بات ہے جلدی بتائیں، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ میں نے آہستہ سے بات شروع کی اور کہا، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے گھر والوں نے یہ شادی زبردستی کروائی ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ میں اتنا کہہ کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی، کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ دراصل بات کچھ اور ہے۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی، جیسے مزید کچھ سننے کی ہمت کر رہی ہو۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، میں شادی کے قابل ہی نہیں تھا۔ میں نے رک کر اس کی طرف دیکھا، پھر لرزتے لہجے میں بولا، میں ایک نامکمل انسان ہوں۔ میں تمہیں وہ خوشیاں نہیں دے سکتا جو ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ یہ بات میرے گھر میں کسی کو بھی نہیں پتا تھی، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو بتایا۔ میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا، اپنی زندگی تنہا گزار دوں گا۔ لیکن پچھلے 5 سال سے میں اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کی کوشش میں مصروف رہا۔ اسی دوران میری ماں نے میرا رشتہ طے کر دیا اور شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی۔ میرے لہجے میں افسوس اور پچھتاوا جھلک رہا تھا۔ میں نے کہا، جب مجھے یہ خبر ملی تو میرے دل پر ایک بوجھ سا آ گیا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، اماں، آپ ان لوگوں کو کسی مناسب بہانے سے منع کر دیں۔ لیکن وہ نہیں مانی۔ انہوں نے کہا، اب تو میں تاریخ مکمل کر چکی ہوں، میں اپنی زبان سے نہیں مکروں گی، تمہیں یہ شادی کرنی ہی پڑے گی۔ یہ سب سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے میں کوئی بہت بڑا گناہ کرنے جا رہا ہوں۔ میں کسی لڑکی کی زندگی کو برباد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور نہ کبھی سوچا تھا، لیکن گھر والوں کے آگے میری نہیں چلی اور انہوں نے زبردستی میری شادی کر دی۔ اتنا کہہ کر میں چپ کر گیا۔ میری نظریں جھک گئیں اور میں اس کے رد عمل کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک خاموش رہی، شاید میرے الفاظ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے اسے مزید کہا، دیکھو، جو بھی تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ اگر تم چاہو تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ گھر والوں کے سامنے جھگڑنے کا بہانہ کر سکتے ہیں۔ ہم روز بروز چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑیں گے، ایسے جھگڑیں گے کہ گھر والوں کو لگے ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم یہ ظاہر کریں گے کہ یہ شادی ہم دونوں کے لیے صرف ایک بوجھ بن چکی ہے۔
پھر میں اسی بہانے تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم اپنی زندگی کسی ایسے انسان کے ساتھ نئے سرے سے شروع کر سکتی ہو جو تمہیں خوش رکھ سکے، جو تمہارے خوابوں کے مطابق ہو، جو تمہیں وہ سب دے سکے جو میں کبھی نہیں دے سکتا، ایک ایسا انسان جو کہ مکمل ہو۔ میرے الفاظ میں خلوص اور افسوس دونوں جھلک رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کہا، میں تمہیں کسی غلط فیصلے میں الجھانا نہیں چاہتا، یہ تمہاری زندگی ہے اور تمہیں اس پر پورا حق ہے۔ میں یہ سب کہتے ہوئے دل ہی دل میں خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا، جیسے میرے الفاظ میرے اندر کے دکھ کو مزید بڑھا رہے تھے۔ وہ میری باتیں سن کر چپ تھی، شاید سوچ رہی تھی کہ اس مشکل صورتحال کا کیا حل نکالے۔ اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی گہری سوچ اور بے چینی تھی، اور میں بے چینی سے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ پھر کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے میری طرف دیکھا، گہری سانس لی اور مدھم آواز میں کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں آپ کا ساتھ لکھا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے اور اس کا فیصلہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی، آپ کے ہر دکھ میں آپ کے ساتھ رہوں گی، اور جو کچھ آپ کی زندگی میں کمی ہے وہ کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دوں گی، یہ بات ہمیشہ میرے دل میں دفن رہے گی۔ میں اس کی باتیں سن کر حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا کوئی عورت واقعی اتنا حوصلہ مند ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی اپنی خوشیوں کو اس قدر قربان کر سکتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے؟ اس کی باتوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے ہر لفظ میں کوئی تسلی چھپی ہو۔ اس کے چہرے پر مضبوطی اور خلوص کی جھلک دیکھ کر مجھے لگا جیسے میں کوئی معجزہ دیکھ رہا ہوں۔ میں بالکل بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ سب کچھ ایک لڑکی کہہ رہی تھی، جس کے اپنے بھی بہت سے خواب ہوں گے، اپنی امیدیں اور خواہشات ہوں گی۔ میں ابھی بھی اس کی طرف بنا کچھ بولے دیکھ رہا تھا۔ وہ میری الجھن اور خاموشی بھانپتے ہوئے مسکرانے لگی اور بولی، آپ کو یقین نہیں ہو رہا؟ چلیں کوئی بات نہیں، بہت جلد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، میں چینج کر لوں؟ میں بہت تھک گئی ہوں، آپ بھی چینج کر لیں۔ یہ کہہ کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ میں وہیں بیٹھا رہ گیا، سوچوں میں گم۔ اس کی باتیں میرے ذہن میں بار بار گونج رہی تھیں اور میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک لڑکی جو اتنے بڑے انکشاف کے بعد بھی اتنی مطمئن اور پرسکون کیسے ہو سکتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے لوٹی تو مجھے اسی حالت میں بیٹھے پایا۔ وہ میرے قریب آئی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تسلی دی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے رویے نے میرے دل کو کسی حد تک سکون دیا۔ پھر میں بھی اٹھا اور چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ اگلے دن ولیمہ تھا اور وہ خوشی خوشی ولیمے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ میں مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر پریشانی، مایوسی کی کوئی جھلک تک نہیں تھی، جیسے رات کچھ بھی عجیب ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی، چہرے پر سکون تھا جو مجھے مسلسل حیرت میں ڈال رہا تھا۔ میری خاموشی گہری ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کوئی انسان اتنا بڑا راز جان کر بھی اتنا خوش کیسے رہ سکتا ہے۔ میں خود کو سمجھا نہیں پا رہا تھا کہ خدا کا شکر ادا کروں کہ مجھے ایسی رفیق حیات ملی، یا اپنے رویے پر افسوس۔ میرے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا تھا، اور وہ سب کچھ جان کر بھی مکمل اطمینان کے ساتھ میرے ساتھ کھڑی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور وہ میرے ساتھ صبر اور شکر کے ساتھ چلتی رہی۔ اس نے مجھے کبھی بھی یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ میرے ساتھ ناخوش ہے۔ اس نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا تھا، میری ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھا۔ وہ ہر حال میں، ہر صورتحال میں، ہر طرح سے میرے ساتھ کھڑی تھی۔ کبھی بھی اس نے کوئی بات نہیں جتائی اور نہ ہی کسی کو پتہ چلنے دیا کہ مجھ میں کوئی کمی بھی ہے۔ میں بھی اب مطمئن تھا اور اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کی ہر خواہش کو اپنی خواہش جانتا، کیونکہ جو لڑکی میری زندگی کی خوشیوں کو اپنی زندگی سمجھ کر میرے لیے قربان کر رہی تھی، میرا بھی فرض تھا کہ میں بھی اسے کسی چیز کی کمی نہ ہونے دوں، اس کی عزت، وقار اور محبت میں کبھی بھی کمی نہ آنے دوں۔ لیکن جب شادی کو 1 سال گزر گیا
تو میری ماں اور گھر والے بار بار اس کے ساتھ بچے کا ذکر کرنے لگے۔ وہ اللہ کی رضا کہہ کر ان باتوں کو جھٹلا دیتی، لیکن دل میں کچھ نہ بولتی۔ تاہم جب 2 سے 3 سال گزر گئے تو میری ماں نے اسے بانجھ ہونے کے طعنے دینے شروع کر دیے۔ پھر بھی وہ کچھ نہ بولتی، چپ چاپ میری ماں اور گھر والوں کی باتیں سنتی رہتی۔ میں نے کئی بار اس سے بات کی اور کہا، گھر والوں کو سچائی بتا دیتا ہوں تاکہ تمہیں کوئی کچھ نہ کہے، لیکن اس نے مجھے منع کر دیا، نہیں آپ ایسا کچھ مت کہنا۔ وہ مجھے تو 2 باتیں سنا بھی دیں تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ پر سب انگلیاں اٹھائیں گے اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ کیا حقیقت ہے، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ سن کر میں چپ ہو گیا، لیکن میری ماں اور گھر والوں کی باتیں مسلسل جاری رہیں۔ پھر میری ماں نے مجھے دوسری شادی کرنے کا کہا۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا اور اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا تو انہوں نے کہا، ہاں اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کیا تمہیں بچوں کی ضرورت نہیں؟ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہاری نسل بڑھانے کے لیے کوئی ہو جو تمہیں اولاد دے سکے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اولاد کی خوشی سے محروم رہو؟ ان کی بات سن کر میں خطے سے اکڑ گیا اور بولا، آج تم نے یہ بات کر لی، لیکن آئندہ مجھ سے کبھی دوسری شادی کا ذکر نہ کرنا۔ میں تو پہلے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے زبردستی کروا دی۔ اب میں دوبارہ شادی نہیں کروں گا، بس میں نے کہہ دیا۔ انہوں نے کہا، تو کیا ساری زندگی ایسے ہی بیٹھے رہو گے اولاد کے بغیر؟ میں غصے سے بولا، ہاں بیٹھ جاؤں گا، مجھے اولاد نہیں چاہیے، نہ ہی مجھے ضرورت ہے، بس، لیکن میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اگر تم نے پہلے کی طرح زبردستی کی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ میری بیوی نے یہ سب دیکھا تو وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، وہ تمہاری ماں ہے، انہیں دکھ ہوتا ہے جب وہ اپنے دوسرے بیٹوں کے بچے دیکھتی ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ تمہارے بھی بچے ہوں۔ وہ نہیں جانتی کہ اس میں نہ تو تمہارا کوئی قصور ہے، نہ میرا، اور نہ ہی تمہاری ماں کا۔ تم صبر کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مجھے کسی بھی طور پر سکون نہیں آ رہا تھا۔ اب تو میری ماں نے میری بیوی کو بھی بہت زیادہ ٹارچر کرنا شروع کر دیا تھا اور کہنے لگیں، اپنے شوہر کو دوسری شادی کے لیے منا لو۔ لیکن میری بیوی چپ رہتی، کیونکہ وہ کیسے مجھے دوسری شادی کے لیے کہہ سکتی تھی، جبکہ وہ تو ساری حقیقت جانتی تھی۔ وہ ہمیشہ میری ماں کو ٹال دیتی اور کہتی، ٹھیک ہے میں کہوں گی، لیکن وہ دل ہی دل میں بہت پریشان تھی۔ میری ماں نے میری بیوی پہ سختی بڑھا دی اور مسلسل کہنے لگی، اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دو، اسے مناؤ کہ وہ شادی کرے، تم تو ہمیں بچے نہیں دے سکتی، کم از کم کسی دوسری سے اولاد ہو جائے گی، اس کا نام آگے بڑھ جائے گا۔ میری بیوی چپ کر کے کمرے میں آ جاتی، لیکن کچھ نہ بولتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا دکھ تھا، لیکن وہ خاموش رہ کر سب ہی کی باتیں سہ رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ بات میرے لیے بہت دکھ کا باعث بنی۔ میں بہت دن تک اداس رہا، مگر پھر خدا کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، وہ زخم بھر ہی دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ مجھے بھی صبر آنا شروع ہو گیا اور میں اپنے کام کی طرف متوجہ ہونے لگا۔ دن گزرتے رہے، لیکن میرے دل میں یہ خیال آتا رہتا کہ میری بیوی کا صبر کب تک چلے گا، وہ کب مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا، ایسا لگتا تھا کہ ہر دن ہر لمحہ ایسا لگتا کہ آج وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، اور اگر آج نہیں تو کل تو ضرور چھوڑ کر چلی جائے گی۔ یہ سب سوچتے سوچتے کبھی کبھی تو میرا دماغ بہت تنگ ہو جاتا، مگر پھر کبھی میں سوچتا، جو اتنے عرصے تک نہیں گئی، جو سب کی باتیں تانے سن کر بھی میرے ساتھ رہی، تو وہ اب کیوں مجھے چھوڑ کر جائے گی؟ اب تو وہ تانے دینے والی بھی نہیں رہی، وہ بھی اس دنیا سے چل بسی، وہ اب نہیں چھوڑ کر جائے گی۔ یہی سوچ کر میں خود کو تسلی دے لیتا، لیکن دل میں جو ڈر تھا وہ کبھی بھی مکمل طور پر نہیں نکل سکا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیوی بیمار رہنے لگی۔ اس نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا کہ اس کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ میں اپنے کاموں میں اتنا مگن تھا کہ مجھے اس کی حالت کا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ میں جب بھی گھر آتا وہ مجھے ہمیشہ فریش ہی نظر آتی۔
اس کے چہرے پر کبھی بیماری یا پریشانی کے آثار نظر نہ آتے اور نہ ہی اس نے مجھے کبھی یہ محسوس ہونے دیا۔ آہستہ آہستہ جب اس کی حالت زیادہ خراب ہونے لگی تو وہ نڈھال سی رہنے لگی۔ پھر ایک دن اس نے کہا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ ڈاکٹر نے اس کا اچھی طرح چیک اپ کیا اور دوائی لکھ دی۔ میں اسے لے کر واپس آیا اور اس کا خیال رکھنے لگا، کیونکہ کبھی کبھار وہ دوا کو نظر انداز کر دیتی تھی اور نہیں لیتی تھی۔ میں نے خود کو اس کی دوا کے بارے میں زیادہ محتاط بنا لیا۔ ہر وقت یہی خیال رہتا تھا کہ وہ وقت پر دوا لے تاکہ جلد ٹھیک ہو جائے، کیونکہ اب تو مجھے اس کی بہت عادت ہو گئی تھی۔ ایک دن بھی وہ مجھ سے بات نہ کرے تو مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ اس کے لیے میں ہر ممکن کوشش کرنے لگا تاکہ وہ جلدی سے صحت یاب ہو جائے۔ اس کے جسمانی درد اور تکلیف کے باوجود میں اس کے ساتھ تھا اور اس کی مدد کرنے کی پوری کوشش کرتا۔ اس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے، اس کی مسکراہٹ، اس کی آواز، یہ سب کچھ میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا اور میں اس کی تکلیف میں شریک تھا، لیکن اس کی تکلیف کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا جو وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے شہر کے بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کو چیک کروا لیا، ہر ممکن جگہ جا کر علاج کروایا، لیکن کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں بہت پریشان رہنے لگا کہ ایسی کیا وجہ ہے جو میری بیوی ٹھیک نہیں ہو رہی، اور میری بیوی بھی بہت پریشان تھی کہ وہ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اس کی بیماری روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی اور وہ چارپائی سے لگ کر رہ گئی تھی۔ اب تو اس میں اتنی بھی ہمت نہیں رہی کہ وہ کچھ کر سکے، اور میں مسلسل اس پریشانی میں ڈوبا رہتا تھا۔ پھر ایک دن وہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، کیا آپ ایک بات مانیں گے؟ میں نے اسے کہا، ایک نہیں، میں تمہاری ہزاروں باتیں مانوں گا، تم کہو تو صحیح۔ اس نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جب میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، میرے مرنے کے بعد آپ روز میری قبر پر آنا، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا اور فوراً بولا، ایسی باتیں مت کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤں گا، تمہارا علاج کرواؤں گا۔ وہ ہنسی اور کہا، اب کون سا ڈاکٹر رہ گیا ہے جس کے پاس آپ مجھے نہیں لے کر گئے؟ ہر ڈاکٹر کے پاس تو لے گئے ہو، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، جہاں جہاں کسی نے بتایا آپ مجھے وہاں وہاں لے کر گئے، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اب موت میرے بہت قریب ہے، بس ایک وعدہ کریں کہ آپ مجھے روز میری قبر پر ملنے آئیں گے۔ یہ سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں اور میری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے کہا، آپ روئیں گے نہیں، بس آپ مجھ سے وعدہ کر لیں کہ آپ روز مجھے ملنے آئیں گے۔ میں نے سر جھکایا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں روز تمہاری قبر پر آ کر تم سے ملوں گا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ وہ لڑکی جس نے ہمیشہ میرا ساتھ نبھایا، میری وجہ سے میرے گھر والوں کی باتیں سنی، لوگوں کی باتیں سنی، اس کو میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اس کی بیماری نے اس کو بالکل نا امید کر دیا تھا، اور اب اسے یہی لگتا تھا کہ وہ نہیں بچ پائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور مجھے اکیلا کر گئی۔ میں اس کی موت سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا اور میں بالکل خالی ہاتھ ہوں۔ لیکن اس سے کیے گئے وعدے کے مطابق میں روز یہاں آتا ہوں اور اس کی قبر پر کچھ دیر بیٹھ کر فاتحہ پڑھ کر چلا جاتا ہوں۔ اس نے میری زندگی میں جتنی بھی محبت بھری، وہ صرف میری خدمت میں ہی گزاری، اور میرے لیے اتنی تکلیفیں جھیلیں کہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ ہمارے گاؤں میں ایک پوتگی ہوئی تو میں بھی قبر کھودنے والوں میں شامل تھا۔ جہاں ہم قبر کھود رہے تھے، اس کے بالکل ساتھ ہی میری بیوی کی قبر تھی۔ قبر کھودتے ہوئے میری بیوی کی قبر کھل گئی، اینٹیں نیچے گر گئیں، اور میں نے دیکھا کہ میری بیوی کا کفن بالکل سلامت ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ اس کو فوت ہوئے 15 سال بیت چکے تھے۔ اصل میں اللہ نے مجھے یہ دکھانا تھا کہ جس عورت نے تمہاری اتنی خدمت کی ہے، اس کا مقام دیکھ لو۔ خدا نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا کہ آج 15 سال گزر چکی ہیں، مگر ابھی تک نہ تو اس کا کفن میلا ہوا ہے اور نہ ہی اس کی قبر پر کوئی عذاب آیا۔
یہ خدا کی طرف سے اس کی خدمت کا انعام تھا۔ یہ سب سن کر ہم سب حیران رہ گئے تھے کہ ایک عورت جو اپنے شوہر کی تمام برائیوں کے باوجود اس کی خدمت کرتی ہے اور اس کے ساتھ وفا نبھاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ نہ صرف اس عورت کا کفن باقی تھا بلکہ اس کی قبر سے بھی خوشبوئیں آتی تھیں۔ بے شک وہ ایک جنتی عورت تھی جس نے اپنے شوہر کی تکلیفوں کو برداشت کر کے ایک بہترین مثال قائم کی تھی۔ اس کی وفا، قربانی اور خدمت کو اللہ نے اس دنیا اور آخرت میں اپنی عظمت سے نوازا۔ اس کی قبر پر آج بھی سکون ہے اور اس کی روح میں وہ سرور ہے جس کا اندازہ ہم عام انسان نہیں لگا سکتے۔ ایک عورت جو اپنے شوہر کی تمام مشکلات اور برائیوں کے باوجود وفا، محبت اور خدمت میں اپنی زندگی گزار دے، اس کی قربانیوں اور دکھوں کو اللہ نے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی انعام رکھ دیا ہے، بالکل اس عورت کی طرح جس کی قبر سے آنے والی خوشبو اور اس کا کفن میلا نہ ہونا اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی محنت، وفا اور خدمت کو کبھی ضائع نہیں کرتا اور اس کو جنت میں مقام عطا کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خدمت اور وفا کی طاقت اللہ کی رضا کے حصول کا سب سے بہترین راستہ ہے۔ تو ناظرین، کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔